اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جس نے قرآن کریم پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورد لب ہر دم درود پاک ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایوجن جن کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کی برکت ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پچھلے دیگر پروگرام کی طرح آج بھی بہت سارے گفتگو آپ سے کرنی ہے، بہت پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سنائیں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہم پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں کلام سنانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں ہمارے تنویر بھائی، انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ساتھ ہی اپنے گیسٹ کا بھی تعارف پیش کرتے چلو ناظرین۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج گیسٹ کے طور پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اطاری صاحب۔ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور بھی کئی پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے ہیں ویژن چینل پر۔ اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان جو بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے، ہمارے جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب بھی ہیں، ہمارے مولانا اکرم مدنی صاحب، ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ بہت سارے گفتگو کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے آج تنویر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا، دل درد بسمل کی طرح لوٹ رہا، دل درد بسمل کی طرح لوٹ رہا، سینے پہ تسلی کو تیرا تسلی کو تیرا دل درد سے بسمل کی طرح اور دیکھا انہیں محشر میں
خود بھیگتے اور کہے منگتا بلا بلا خود بھیگتے اور کہے منگتا بلا بلا خود بھیگتے اور کہے منگتا بلا بلا ڈھونڈا کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا کرے صدرے قیامت کے سپاہی کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا تم کو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت تم کو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت کے ادب پر نہ کہے ہم پہ فدا ہے در کے ادب پر نہ کہے ہم پہ فدا دے اپنے لب جا کا صدقہ دے اپنے لب جا کا صدقہ چارۂ دل دے حسن حسی دوا چارۂ دل دے حسن حسی دوا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا سینے پہ تسلی کو تیرا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہم سب کو جھوم جھوم کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایوجنس کے ناظرین، آج کے پروگرام ایک نئی صبح کا ہمارا ٹاپک وہ ہے سنت رسول۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ کوئی کسی کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لائف اسٹائل کو جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی اگر فلمی ایکٹر سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی ادائیں ہیں، اس کا چلنا پھرنا ہے، اس کا رہنا سہنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ تو دنیاوی طور پر کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کے چال ڈھال کو، اس کے انداز کو، اس کے گفتار کو، اس کے تمام تر طریقہ کار کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جس شخصیت کو دیکھنا ہے، جن کے انداز کو کاپی کرنا ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ نبی کریم کا رہنا سہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانے کا انداز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں رہنے کا انداز، میرے آقا کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، نبی کریم کا کھانے پینے کا انداز کیا ہے، یہ ہماری شریعت نے الحمدللہ بالکل واضح کیا ہے۔
اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو کامیاب ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے سنت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کس طرح نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی طرح جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کا کیا انداز تھا، اور اس معاشرے کے اندر یعنی اس دور میں جب کہ ہر طرف بے حیائی عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس دور کے اندر بھی ہم نبی کریم کی سنتوں کو کس انداز سے اپنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اس سے ملتی جلتی بہت سارے گفتگو کریں گے۔ اگر اول تاخیر آپ شریک رہیں گے تو بہت کچھ نبی کریم کی سنتوں کے حوالے سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے میں ہمارے اعجاز بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ حاجی صاحب، ٹاپک ہے سنت رسول، اور سنت رسول جب بولا جاتا ہے تو اس میں جو لفظ پہلا آتا ہے سنت، تو سب سے پہلے تو آپ ناظرین کے سامنے یہ کلیئر کر دیجئے کہ سنت کسے کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ نے ابھی تمہیداً جو بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا، یہ ہے کہ ان کی سنت پر چلنا، سبحان اللہ۔ تو اس سے تو ایک یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ ایک معنی اس میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت جو ایک لفظ ہے، صرف لفظ سنت، ٹھیک ہے، تو اس کے دو اعتبار سے معنی بنتے ہیں۔ ایک تو لغوی اعتبار سے معنی بنتے ہیں، اور ایک ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ صحیح۔ پھر اصطلاحی اعتبار سے بھی معنی میں محدثین نے کچھ اور چیزیں بھی اصطلاحی میں شامل کی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس کی کچھ وضاحت سب سے پہلے تو یہ کہ لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی لغوی یعنی جو ڈکشنری میں جو استعمال ہو جاتا ہے، تو ایک ہے سنت کا مطلب ہے طریقہ کار، صحیح، راہ عمل، چلنے کا راستہ، صحیح، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہے سنت جو لغوی معنی میں ہے۔ اچھا، یہ لفظ سنت جو ہے نا، یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یعنی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لفظ سنت یعنی راستہ، راہ، صحیح، یہ ہوا لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب۔ اور اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محدثین اکرام نے اس کے اور بھی اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا قول ہے، جو فرامین ہیں، صحیح، یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یہ بھی سنت ہے، یعنی جو نبی کریم نے کیا، جیسے ازدواجی زندگی میں، گھریلو معاملات میں جو انداز اختیار کیا، صحیح، جو افعال کیے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چپلوں کو خود گانٹھ لینا، یعنی نالین مبارک کو خود گانٹھ لینا، یہ ثابت ہے۔ اور جو جانور دودھ دیتے ہیں جیسے بکری ہے، گائے ہیں، تو ان سے خود دودھ دو لینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک ہوئے افعال۔ صحیح، اور کچھ ہے عبادتوں کے معاملات میں سنت، ٹھیک ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعت پہلے کی اور 2 رکعت بعد کی، تو یہ سنتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا کوئی بھی اخلاقی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسکرا کر کسی سے ملنا، سبحان یہ بھی سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اخلاقی کیفیت ہے۔ صحیح، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا، یہ اخلاقی کیفیت ہے۔ تو ان سب کو بھی سنت کہا جاتا ہے کہ جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اعتبار سے جو انداز دیا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیر کیا، سفر فرمایا، تو جو سفر میں جیسے ایک روایت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر پر تھے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام میں کام تقسیم فرمایا، صحیح، اور خود اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ میں جنگل جا کر کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں توڑ کر لاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سیر کیا، کہیں سفر کیا صحابہ اکرام کے ساتھ میں، تو جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، صحیح، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے۔ اب وہ عمل چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے ہو، یہ انداز وہ بھی سنت ہے، اور اعلان نبوت کے بعد جو انداز اختیار کیا، جو عمل کیا،
یہ سب علماء اکرام محدثین اکرام نے ان سب کو سنت بیان کیا ہے اور اسے اصطلاحی سنت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، مدینہ یعنی بہت زبردست تفصیل کے ساتھ حاجی صاحب نے سنت کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے بیان کی۔ سنت کا یہ سمجھیے کہ مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی سنت کہا جاتا ہے، آپ کے افعال کو، نبی کریم نے جو کام کیے، اب جو نبی کریم نے کام کیے ظاہر ہے کہ وہ زندگی میں مختلف طریقے سے کیے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میرے آقا نے کیے، کچھ کام ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت زبردست ماشاءاللہ انداز میں حاجی صاحب نے ہمارے سامنے سنت کی ایک ڈیفینیشن، سنت کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اتباع رسول، رسول کی اتباع کرنا، رسول کی پیروی کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، نبی کریم کے طریقے پر چلنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں کئی مقام پر حکم ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کتنی برکت نصیب ہوں گی۔ میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ ہمارے اکرم بھائی روشنی ڈالیں۔ کیا کہیں گے اکرم بھائی؟ سنت رسول کے حوالے سے، اتباع رسول کے حوالے سے ہمارا رب کے ارشاد فرماتا ہے اور احادیث کریم ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، علی بھائی بڑا پیارا ٹاپک آج کا، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ جی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بغیر ایک مسلمان کے لیے چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اتباع بتائی ہے قرآن مقدس میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، گویا رب تبارک و تعالیٰ کی وہ بندہ اتباع کر رہا ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، تو تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو تمہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کیا بات! ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم، یعنی امت سے ایک طریقے سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اللہ، یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بعض اوقات سنت کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو جو سمجھے اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سنت ہی تو ہے، مثال کے طور پر اس کو چھوڑ دیا تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی سبحان اللہ، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی پیاری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ جنت بھی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ذرا یہاں پر رک جائیں اور غور بھی کریں کہ نبی کی سنت سے مجھے کتنی محبت ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ اگر سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی سے محبت ہے تو نبی نے ارشاد فرما دیا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ نبی کی محبت جو ہے نا، ابھی آپ نے جو بات کی اکرم بھائی، نبی کی محبت یعنی جو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، تو کردار میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب ظاہر ہے انسان دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، اب ظاہر ہے بندہ دعویٰ تو یہ کرے کہ نبی کریم سے محبت کرتا ہوں، لیکن بال ویسے رکھے ہوئے جیسے ایکٹر رکھتا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو یہ کہ نبی سے محبت ہے، لیکن لباس ویسا ہے کہ جو ایک کرکٹر جو ہے نا وہ لباس پہنتا ہے،
تو محبت جس سے ہوتی ہے نا تو اس کا کردار کے اندر بھی اپنے جو ہے نا وہ اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سبحان اللہ، یہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اتباع رسول۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کا انداز، اس طریقہ کار کو جو اپناتا ہے تو اس طریقہ کار کے اپنانے کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ اتباع رسول کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اپنے بندوں کو حکم دیا کہ نبی کریم کی اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث میں ہم غلاموں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم میری سنت پر عمل کرو، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس کو یہ انعامات ملیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں بھی ہمیں احادیث کریمہ کے اندر ملتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اکرم بھائی اس پر روشنی کر ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سنت رسول، اتباع رسول کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور خود نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت سبحان کی، اللہ۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک مسلمان کرتا ہے۔ یہ کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعویٰ کرتے وقت ہم یہ غور کر لیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ کی سنت پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ محبت جس چیز سے ہوتی ہے، جس کام سے ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، مزید آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، پھر ہم جائیں گے کہاں؟ جائیں کہاں، پکاریں کسے، کس کا منہ تک ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا ہے تو ہمیں سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ مزید سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، یعنی جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اس وقت، یعنی کس وقت؟ میری امت کے فساد کے وقت، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج دیکھ لیں امت کا فساد ہی کا وقت ہے، تو آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سنت پر سختی سے عمل کریں اور سنت کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں۔ اچھا، یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم سنت بول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے پیارے ناظرین سے عرض کروں گا، یاد رکھیں کہ سنت ہم نے صرف اس کو کہنا ہے، اس کو بولنا ہے جس کو علماء اکرام نے بتایا کہ یہ سنت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی بھائی بھی یہ بات جانتے ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہیں، کہ وہ اگر امتی کرے گا تو اس کے لیے ناجائز و حرام۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کام سنت نہیں ہے، وہ سنت ہے جس کو علماء نے فرمایا بعض کام واجب ہے، بعض کام فرض ہے، اور بعض کام وہ ہیں کہ جن کو امتی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے اکرم بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بالخصوص میں بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں جب کہ ہر طرف آپ دیکھیں تو سنتوں سے دوری سمجھے کہ ہمیں نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بعض لوگوں کو تو بڑا دشوار بھی لگتا ہے، اور بعض اوقات جب ایسی محفلوں میں جاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، راج صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، ہمارے رکن ہند مشاورت بھی ہیں، باقی بھی جو مبلغین ہمارے ہیں یہاں پر، ان کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، تو آج کے ماحول میں تو ایسا ہے، آپ دیکھیں نا، کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے نا، بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بیٹھ کر پانی پینا یہ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں کہ جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، تو آج کل تو بفر سسٹم چلتا ہے نا، لوگ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے پلیٹیں لے کر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں سنتوں پر عمل کرنا کہ جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ماحول کے اندر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا اس کو جو سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، اس میں مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی۔ ہمارے ایک بہت اہم ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر تھا ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر دیکھا کہ سب وہاں تو ظاہر بات ہے کلین شیو لوگ ہیں، اور کسی نے امامہ شریف نہیں پہنا، تو ایک بندے نے جو ہے امامہ شریف جو پہنے ہوئے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہت شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ مطلب سب لوگوں نے
جو نا کسی نے بھی امامہ شریف نہیں پہنا ہوا ہے، سب میں عجیب سی نظروں سے گھور کر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور فرمایا کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام شکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا احسان ہے کہ جب ہر طرف نبی کریم کی سنتوں سے دور ہے، دور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامے کی سنت یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تو مقام شکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں، ایسے دور میں ہمیں امامہ شریف کی سنت، داڑھی شریف کی سنت، زلفوں کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل بڑا رکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں پر عمل کریں گے تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ وہ شیخ طریقت امیر السنت کا ایک شعر بھی ہے نا، تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چلے میری روح جب نکل چلے لگا چلے لگا سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو گفتگو بڑی چل رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ کالز ناظرین کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اس کو لیتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول کے حوالے سے مزید بھی گفتگو ہم آگے پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج اتاری بھیونڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نئی صبح ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مجھے 2 کلام کی فرمائش کرنا تھا۔ ایک کلام سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور ایک حضور مفتی اعظم ہند صاحب کا کلام، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اگر یہ 2 کلام کی چند اثار پڑھ دیے جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ایک کالر نے جو نا 2 کا کام کر دیا، یعنی ایک بندے نے ہی 2 فرمائشیں کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو اور بھی ناظرین اگر ہم سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ ایک خصوصی طور پر جو ہے الحمدللہ نعت خواں بھی ساتھ میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ اپنی کوئی من پسند کلام سننا چاہتے ہیں، اچھا اسی طریقے سے کوئی شعر کا ایک پہلا مصرع آپ سننا چاہیں، دوسرا مصرع سننا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ تنویر بھائی اگر کلام کی فرمائش، 2 کلام ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار پھر کے گلی گلی، دو شعر اگر ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کے گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں، پھر کے گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، رخصت قافلہ شو
کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار
سبحان اللہ، کاش کہ ایسا کرم ہو جائے کہ جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم کا دیدار، اور جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کاش کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے سوتے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری سنت رسول کے حوالے سے، اور بہت سارے گفتگو ہم نے سنی ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ اس لوگوں کو آگے کنٹینیو کریں، اور میں بڑھوں گا ہمارے حاجی صاحب کی طرف۔ حاجی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم نے بہت سارے گفتگو کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حقیقی اگر آئینہ دیکھنا ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر آئینہ وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے نبی کریم کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئی حالت میں دیکھا، نبی کریم کو آرام کی حالت میں انہوں نے دیکھا، نبی کریم کے سفر و حضر کو جن شخصیات نے بالکل قریب سے دیکھا ہے، اور نبی کریم کے ساتھ میں جو رہے، نبی کریم کی صحبت جنہوں نے اٹھائی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیانات جنہوں نے بنفس نفیس خود سماعت کی، نبی کریم سے حدیثیں سن کر امت تک پہنچائی ہے، تو ذکیراً جس انداز سے انہوں نے دیکھا اور نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو ایک ان کا اپنا انداز تھا وارفتگی والا، تو میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ ان کا کیا انداز تھا اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح نبی کریم کی سنتوں کو اپنائیں۔ دیکھیں علی بھائی، جی، ہم سنت رسول، اتباع رسول پر کلام کر رہے ہیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جو شریعت ہم پر لازم کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، صحیح، لیکن شریعت نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے تو واجب کا ترک ہوگا، گناہ گار ہوں گے۔ نمازوں کی جو سنتیں ہیں، نمازوں سے پہلے کی جو فجر کی جو سنت سنت ہے، موقدہ، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنے کا عادی یہ گناہ گار ہو جائے گا جو اس کو چھوڑے گا۔ تو کچھ چیزیں تو سنتیں ایسی ہیں جو شریعت ہم پہ لازم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جس میں شریعت رعایت دیتی ہیں، جیسے کھانے کی سنتیں اگر ہم لے لیں، سونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت ہے، اگر کوئی وہ دعا نہ پڑھے تو سنت پر عمل تو نہیں ہوگا لیکن گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ صحیح، عشق تو یہی کہتا ہے کہ اس پر بھی عمل کیا جائے، لیکن کچھ سنتیں تو ایسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر صحابہ کرام کا جو عمل تھا یہ عشق سے تعلق رکھتی تھی، سبحان اللہ، یعنی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کرام کا عشق تھا کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیوں کیا ہے نہیں پتا، لیکن کیا ہے، تو وہ عشق یہ کہتا تھا کہ تو بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لے۔ میں چند واقعات جو کتابوں میں ملتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا جی، تو آپ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی شہزادی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، اور پھر پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دن انتقال فرمایا وہ دن کون سا تھا۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہا محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا یہ مظاہرہ تھا، اور یہ تمنا تھی کہ زندگی بھر تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتا رہا، سبحان اللہ، اب زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اور ان آخری لمحات میں میرے لیے جو کام کیے جائیں گے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق۔ سبحان اللہ، تو کپڑے کتنے تھے؟ جتنے کپڑے تھے وہی اتنے ہی کپڑے میرے بھی کفن میں استعمال کیے جائیں، جی، اور وہ دن کون سا تھا وہ پتہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دن اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کی تمنا تھی کہ مجھے بھی وہی دن مل جائے۔ تو یہ ایک عشق تھا، حالانکہ اسی دن انتقال کرنے تو بندے کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، صحیح، لیکن ایک تمنا تھی کہ میرے اس معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موافقت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور یہاں تک بھی یعنی جو آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی اس دنیا کو عطا فرمائی نا، جتنے سال 63 سال، جی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو زندگی کے جو سال بنتے ہیں دنیا کے وہ 63 سال، سبحان اللہ۔ تو یوں بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم سے ایک محبت کا مظاہرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ موت تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن ان کا ایک عشق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
اتنے ہی سال دنیا میں عطا فرمائے کہ جتنے ان کے محبوب کو عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ حجر اسود سے کلام کیا، جی فرمایا، اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق تھا کہ میں بوسہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا عشق تھا، فرمان نہیں تھا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن عشق تھا کہ اپنے محبوب کی سنت پر یہ عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ تھے، ایک مقام پہ ٹھہرے، پانی مانگا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یکایک اور مسکرایا، پھر اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر ان کے سوال کرنے سے پہلے خود ہی جواب بھی دے دیا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی مانگتے ہوئے سنا۔ جب پانی پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ وضو فرمایا، پھر وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی جواب بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کی ایک ادا تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو متبع سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پہ تھے اور دوران سفر ایک درخت نظر آیا آپ کو، آپ نے اس درخت میں اپنا امامہ شریف الجھا دیا خود، یعنی وہ اس کے بیری کا درخت تھا، اس کے کانٹوں میں اپنا امامہ شریف الجھا دیا، پھر کچھ آگے بڑھے، پھر واپس آئے، پھر اس الجھے ہوئے میں سے اپنے امامے کو چھڑایا، سر پر امامہ باندھا۔ جو آپ کے ساتھ دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے اس عمل پر پوچھا کہ یہ عمل کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو ارشاد فرمانے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ عمل کیا ہے، لیکن یہ وہی درخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے، تو اس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امام مبارک کو اس درخت نے بوسہ لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ چھڑایا، پھر امامہ سر پر باندھا، تو میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ انداز تھے ان کے کہ حکم نہیں تھا لیکن ادا کو ادا کرنا ایک ان کی محبت کی ایک علامت ہوا ان کرتی کی جو انداز ہے، سبحان اللہ، ان کے انداز پر ہم قربان کہ کس انداز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز ناظرین کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ناظرین، یعنی ان کا انداز آپ دیکھیں، نبی کریم نے کیا، کیوں کیا نہیں پتہ، وہ نہیں پتا، بس حضور نے کیا تو کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں پر جو نا یہ ہے کہ بھئی سنت پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے کہ آج یہ وجہ پائی جا رہی ہے، ہمیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ تو ہم اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ چنانکہ کیوں، اس طرح کے سوالات نہیں کرتے ہیں، بس ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا نے یہ کام کیا ہے تو مجھے کرنا ہے۔ تو ایک کاش کہ ہم نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو واقعات سنے، جو ان کا انداز ہم نے سنا ہے، ایک کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز داخل ہو، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فوری طور پر عمل کرنے والے بن جائیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں۔ مزید میں آخری سوال کی طرف بڑھوں گا، ہمارے اکرم بھائی سے لوں گا میں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کو ہم نے سنا، مزید جو بزرگان دین، جو بعد کے بزرگان دین ہیں، کچھ ان کا بھی عمل ہمیں پتہ چل جائے، چونکہ وقت بہت کم ہے، کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ الکریم، حاجی صاحب نے بہت پیارے پیارے واقعات ہمیں سنائے۔ جی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وضو کے لیے جو ہے نا وہ ابتدا کرنے والے تھے کہ آپ نے مسواک تلاش کی، لیکن آپ کو مسواک نہیں ملی، آپ نے ایک سونے کی اشرفی دے کر مسواک خریدی اور پھر استعمال کر کے آپ نے وضو فرمایا، یوں سنت پر عمل کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی مہنگی مسواک خرید لی، ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں
یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. کل بروز قیامت میرے پاک پروردگار نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے جو تجھے دولت دی تھی یہ تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی, اس کے سبب تو نے میرے محبوب کی سنت کو ترک کر دیا, تو میں کیا جواب دوں گا. تو ماشاءاللہ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے وضو سے پہلے کی جو سنت مسواک کی. اچھا, ہمارے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, سبحان اللہ, کیا ذہن دیا انہوں نے اس سنت پر عمل کرنے کا, کہ الحمدللہ الکریم جو انہوں نے ایک طریقے سے لباس سلوایا ہے نا, لباس میں بھی سنت کے لیے, اس سنت کے لیے باقاعدہ ایک جگہ فکس کی ہے, اور وہ جیسے دیکھ سکتے ہیں اسلام بھائی کے بھی ہے, کیا بات کہ یہ جو نا وہ دل کی جانب ایک چھوٹی سی جیب. اچھا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے, میں چاہتا ہوں یہ میرے دل کے قریب رہے. اور اپنے لباس میں الحمدللہ الکریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہوئے آج لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہیں جو اس اعلی ادائے سنت کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کیسی ہے, پیار کیسا ہے, کہ آپ نے یہ بھی مسواک کی بات چلی تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس کو ہم چھیلیں نا, جو مسواک کے جو ریشے ہیں اس کو پھینکا نہ جائے, کیونکہ دل گوارا نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز کو میرے آقا نے استعمال کیا تو اس اعلی ادائے سنت کے ریشوں کو جو ہے نا گندی نالیوں میں بہائے جائیں. تو آپ کا یہ بھی عمل دیکھا گیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا ایک کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آج کے دور میں سنتوں کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے. یہ سر پر امامہ سجانے کی سنت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گویا کی تجدید کی, یعنی زندہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ الکریم, داڑھی اگر ہمارے چہرے پر ہے, سر پر امامہ سنت کے مطابق لباس ہے, تو یہ مرشد کریم کی دین ہے الحمدللہ. یقیناً ایسے ہی کہ دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے, اس دینی ماحول سے پہلے ایک وقت وہ تھا کہ امامہ شریف تو دور دور تک نظر نہیں آتے تھے صاحب, لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے قریب آئے, اور اللہ پاک کے فضل و احسان سے الحمدللہ سروں پر امامہ شریف کی سنتیں ہیں, چہرے پر داڑھیوں کی سنتیں ہیں, سر پر الحمدللہ سنتیں جو زلف کی سنتیں ہیں, زلف مبارکہ کی سنتیں وہ اپنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی سنتیں الحمدللہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ سنتیں سکھائی جاتی ہیں. مدنی قافلے کے اندر ایک باقاعدہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر روزانہ سنت آداب کا حلقہ لگایا جاتا ہے. روزانہ سنتیں سکھانی ہیں, کھانے پینے کی سنت آداب, چلنے کی سنت آداب, گفتگو کی سنت آداب کیا ہیں, ناخن کاٹنے کی سنتیں کیا ہیں, بال سنوارنے کی سنتیں کیا ہیں, اسی طریقے سے گفتگو کی سنتیں کیا ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری سنت آداب بھی الحمدللہ اس دینی ماحول دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سنتیں اگر مزید سیکھیں, چونکہ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے نا وہ سنتوں کے اوپر صرف, اب سنتوں کو مزید کس طرح سیکھنا ہے, چونکہ سنتیں ظاہر بات ہے کہ بہت تفصیلی ہے نا, اس کے اندر کھانے کی سنتیں الگ ہیں, پینے کی سنتیں الگ ہیں, چلنے پھرنے کی سنتیں جو الگ ہیں, گفتگو کا جو سنت طریقہ ہے کس طرح گفتگو کی جائے وہ الگ ہے, بال سنوارنا ہے, کنگھی کرنا ہے, تیل لگانے کی سنتیں ہیں, چھینکنے کے وقت جو سنت آداب ہیں وہ بہت تفصیلی چیزیں ہیں. وہ اس ایک گھنٹے کے اندر یا کچھ منٹوں کے اندر ظاہر ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کو تفصیل سے سیکھیں, ہر سنت کے حوالے سے آپ کو علم ہو, تو آپ کو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے اس دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی قافلے ملک بملک, شہر بشہر, گاؤں بگاؤں سفر کرتے ہیں. اگر آپ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے گا. چونکہ وقت مختصر تھا ہمارا اور وقت پورا ہوا. انشاءاللہ الرحمن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کے پروگرام میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاج تارے حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کرو درود و سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود
सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम ताजदारे हरम ए शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह पाक हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। या अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार अपने करम से सारे बीमारों, परेशान हालों, तंगदस्तों, बेरोज़गारों की तमाम बीमारियाँ परेशानियाँ अपने हबीब के सदक़े दूर फरमा दें। या रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल हमारे नाज़रीन को खूब खूब बरकत अता फरमा, दोनों जहाँ की भलाई इनका मुक़द्दर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो।